محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض سے پریشان ہیں یا کاروباری کوئی مشکل ہے یا کوئی فیملی ایشو ہے۔ اس کے لیے میں بہت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا۔ یاد رکھیے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی خطا نہیں ہوا۔ اس کو آپ چاہیں کیسے ہی پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں، محفل میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، لوگوں میں بیٹھ کر پڑھیں، مجلس میں پڑھیں، بازار میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، جہاں پڑھیں جب بھی پڑھیں، یہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ ایسا کلام ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ دوستو، آج کے عمل کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل RC World 17 کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں، جس سے ہماری آگے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، میں ذکر کر رہا تھا آج کے اس پاورفل وظیفے کے بارے میں۔ اس وظیفے کی برکت سے کتنی بڑی مشکل ہو، اس کا حل آسانی کے ساتھ اور چٹکیوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فوراً مدد فرماتا ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اس وظیفے کو کب اور کیسے پڑھا جائے؟ تو دوستو، اس کے پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور کہیں بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ کب اور کہاں کیسے کام آتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے اسے قرض دیا تو وہ قرض بڑا تھا، 3000 دینار کا وہ قرض تھا۔ وہ ٹائم آ گیا جب وہ اپنا پیسہ لینے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو۔ اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، بزنس میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اتنے دنوں کے بعد میں پیسے دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرے ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ پھر نہ دے سکا۔ آخرکار معاملہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس۔ قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا پیسے ہے ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا، قرض تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا تو یہ بتاؤ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں۔ قاضی نے کہا تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، ان 30 دنوں میں اس کے پیسے لوٹا دو، نہیں تو آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ وہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں۔ یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس شخص نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس عاشق رسول نے سوچا اور کچھ تو ہے نہیں، درود و پاک پڑھتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک درود پاک کا ورد کرنے لگا۔ 27 دن گزر گئے اور صرف اس کے پاس بچے 3 دن۔ 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں، اور 27 دن گزر گئے درود و شریف پڑھتے پڑھتے، اور جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں اور خواب میں ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود و پاک پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی۔ رات کو آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو بہت خوش، بہت فریش کہ اب تو کام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، مگر پھر ذہن میں ایک سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے میرے پاس؟ اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی، کوئی ثبوت مانگا تو میں ثبوت کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 29ویں رات آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو اسے ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا۔ کہا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں اور آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں کیسے معلوم کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا، مجھے میرے آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، اور دلیل یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہو جاتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ وہ وزیر عاشق رسول جھوم اٹھا، کہنے لگا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے میرا درود قبول کر لیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہوگی؟ وزیر اٹھا اور کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے اور کہا یہ 3000 دینار تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دیتا ہوں، اور ایک اور 3000 دینار دیے میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اسے اپنے بچوں کے لیے چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجیے گا۔ وہ قرضدار جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا اب 9000 دینار اس کے ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت پہنچ گیا۔ عدالت میں ہر آدمی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے آج عدالت میں آنا ہے اور یہی کہے گا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی یہ کہتا ہے بتاؤ کہ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے کے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام تم نے کیسے کر لیا؟ اس عاشق رسول نے پورا واقعہ بھری عدالت میں سنایا۔ پھر وہ قاضی جو جج تھا اٹھا اور پھر اپنے چیمبر میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا سبب عیسیٰ بن علی کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے یہ کیس کیا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا میں قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو دوستو اتنی پاور ہوتی ہے درود شریف میں، سب سے بڑا اور سب سے پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کتنے بڑا قرض ہو، کوئی بھی مشکل ہو، یقین کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں، سارا قرض ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو درود شریف کی کثرت کریے، درود شریف کوئی سا بھی یاد ہو آپ کے اس کو پڑھتے رہیے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ 1000 بار پڑھیں، 500 بار پڑھیں، 5000 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، بھروسے کے ساتھ کریے یہ انشاءاللہ۔ اب مجھے دیجیے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے۔